السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید مہر علی شاہ اور دی میس مارک شو کے سیکنڈ ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ ناظرین، وعدے کے مطابق آج بھی آپ کو ملوایا جائے گا ایک ایسے نوجوان سے، ایک ایسے انٹرپرینور سے، ایک ایسے انٹلیکچوئل سے جو پاکستانی فلم انڈسٹری کو ریولوشنائز کرنے نکلا ہے۔ یہ بحریہ یونیورسٹی کے ایک ابھرتے ستارے ہیں۔ ان کا نام، ان کا تعارف شمیر حشمت ہے۔ ناظرین، ان کے مطابق انہوں نے ایک دی وائن فلم فیسٹیول کا انعقاد کیا ہے جو پاکستانی یوتھ کو ایسی اپورچونیٹیز سے پرووائڈ کرے گا، ایک ایسے پلیٹ فارم سے جہاں وہ اپنا کام، اپنی صلاحیتیں دکھا سکیں گے۔ ناظرین، دی وائن فلم فیسٹیول کیا ہے اور یہ کیسے پاکستانی فلم انڈسٹری اور پاکستانی یوتھ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، جانیں گے شامیر حشمت سے۔ السلام علیکم شامیر۔ وعلیکم السلام۔ شامیر، سب سے پہلے تو شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ نہیں، بہت شکریہ مجھے بلانے کے لیے۔ شامیر، گفتگو کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے وائن فلم فیسٹیول کیا ہے؟ وائن فلم فیسٹیول بیسکلی ایک انیشیٹو ہے یوتھ کو امپاور کرنے کے لیے۔ ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں تو ینگ جو ہماری یوتھ ہے اس کے اندر ہمارے پاس بہت زیادہ ٹیلنٹ موجود ہے، لیکن اس ٹیلنٹ کو امپاور کرنے کے لیے، اس ٹیلنٹ کو لوگوں کے سامنے لانے کے لیے ہمارے پاس پلیٹ فارمز نہیں ہیں۔ تو وائن فلم فیسٹیول کے تھرو ہم لوگ ینگ فلم میکرز جو ہیں ہمارے پاکستان میں، ہم ان کو ایک اپرچونیٹی پرووائڈ کریں گے جس کے تھرو وہ اپنا جو ٹیلنٹ ہے، جو فلم میکنگ کا ٹیلنٹ ہے ان کے اندر، وہ آ کے شو کیس کر سکیں پورے پاکستان کے سامنے۔ اچھا، تو شامیر، جیسے ابھی آپ نے بات کی پورے پاکستان کے سامنے، تو کیا یہ اونلی پاکستان فوکس یا پاکستان ریسٹرکٹیڈ ہے؟ اچھا، جب ہم لوگوں نے شروع کیا تھا نا اپنا یہ فلم فیسٹیول، تو ہمارا فوکس پاکستان پہ تھا، لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ ایک گڈ نیوز ہے اور ایک ہمارے لیے ایک بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے اس انیشیٹو کے اندر ہمارے پاس انٹرنیشنل انٹریز بھی آنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو ہاں، تو اب ہم لوگوں نے وائن فلم فیسٹیول کو انٹرنیشنل بھی کر لیا ہے، اور انشاءاللہ جب ہمارا ایونٹ ہوگا تو ہم لوگوں نے ایک اسپیشل انٹرنیشنل ریکگنیشن ایوارڈ رکھا ہے فار دی انٹرنیشنل انٹری ایز ویل۔ اچھا، تو شامیر، اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ اب تک آپ کے پاس کتنی انٹریز آ چکی ہیں اور کیا آپ نے جو ایک ٹارگیٹ ذہن میں رکھا تھا، کیا آپ اس کو ریچ کر چکے ہیں؟ کتنی انٹریز آ گئی ہیں یہ تو میں ابھی آپ کو ڈسکلوز نہیں کر سکتا، لیکن یہ سیکرٹ ہے۔ ہاں، لیکن اتنی انٹریز آ گئی ہیں کہ مطلب ہماری انٹریز کو ہم لوگوں نے سبمیشنس کو اوپن کیے ہوئے 1 ویک ہوا ہے ہمیں، اور انشاءاللہ 1 اگست تک اس کی سبمیشنز اوپن رہیں گی۔ تو جو ہمارا ٹارگیٹ جو ہم لوگوں نے سوچا ہوا تھا، ہم لوگوں نے وہ ابھی ہی ریچ کر لیا ہے۔ اچھا، کانگریچولیشنز فار دیٹ۔ تھینک یو سو مچ۔ تو شامیر، بین این انٹلیکچوئل، آپ ایک اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور ابھی آئی گیس آپ 4th سیمسٹر کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو ایک ٹین ایجر بھی ہیں، تو اس طرح کے جو خیالات، اس طرح کا تھاٹ، یہ انیشیٹو، یہ آپ کے ذہن میں آیا کیسے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، جب میں نے فلم میکنگ اسٹارٹ کی تھی تو آئی آلویز لکڈ فار اپرچونیٹیز اس طرح کی۔ کب سے فلم میکنگ کر رہے ہیں؟ مجھے اراؤنڈ 3 ایئرز ہو گئے ہیں۔ اچھا، 3 ایئرز انٹو دا فلم میکنگ، دیٹس امیزنگ۔ تو جب سے میں نے شروع کی ہے تو میں اس طرح کی ڈفرینٹ اپرچونیٹیز ڈھونڈتا رہتا تھا جو کہ ہمارے پاس پاکستان میں نہیں ہے۔ یہ بہت ایک ہمارے لیے ایک غلط بات ہے کہ ہمارے پاس پاکستان میں ایسی اپرچونیٹیز نہیں ہیں۔ تو ابھی جو اس ایسے موقع پہ آ گیا ہوں کہ آئی ہیو اے پلیٹ فارم جس کے تھرو میں یہ ایک انیشیٹو ینگ فلم میکرز کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کر سکتا ہوں، ایک اپرچونیٹی دے سکتا ہوں۔ تو میں نے کہا اف آئی ڈنٹ ہیڈ دیٹ اپرچونیٹی وائی ڈونٹ آئی کریٹ اٹ فار ادرس۔ تو اس چیز کو دماغ میں رکھتے ہوئے پھر میں نے یہ انیشیٹو لیا، اور میرے اس انیشیٹو میں میرے ساتھ میرے پروجیکٹ لیڈ جو میرے ساتھ پروجیکٹ لیڈ ہے محسن بھائی، انہوں نے بہت امبریس کیا اس انیشیٹو کو۔ دین میرے دوست عبداللہ شعیب، اور اس طرح کے ہمارے پاس ایک الحمدللہ ہمارے بہت ایک اچھی ٹیم بنی ہوئی ہے جو اس ایونٹ کے لیے دن رات محنت کر رہی ہے۔ ایگزیکٹلی، وداؤٹ ٹیم ورک تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو شامیر، آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا پہ برانڈس کی اور فیسٹیولس کی ایک دوڑ ہے، ایک دھوم مچی ہوئی ہے، ہر کوئی مارکیٹنگ اسٹریٹجیز، ڈفرینٹ مارکیٹنگ اسٹریٹجیز جو ہیں وہ اپلائی کر رہے ہیں، ظاہری سی بات ہے۔ تو آپ کا جو فلم فیسٹیول ہے، آپ نے جیسے کہ بتایا کہ آپ نے اپنے ٹارگیٹ سے زیادہ انٹریز ریچ کر لی ہیں، تو آپ نے اس کے لیے کیا مارکیٹنگ اسٹریٹجیز اپلائی کی تھی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے پاس سب سے امپورٹنٹ مارکیٹنگ ٹول ہے نا آج کے دور میں، دیٹ از سوشل میڈیا مارکیٹنگ۔ ایگزیکٹلی، تو تھرو سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہم لوگوں نے اپنے اس ایونٹ کو مارکیٹ کیا ہے۔ ادر دین دیٹ ڈفرینٹ آرٹ یونیورسٹیز جو ہیں، NCA ہے، BNU ہے، ادر دین آرٹ یونیورسٹی، اسلامز، بحریہ، اس طرح کی ڈفرینٹ جو یونیورسٹیز ہیں ہم نے ان کو ٹارگیٹ کیا۔ ہم نے ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں کیمپس ایمبیسڈرز بنائے،
تھرو دوز کیمپس ایمبیسڈرس ہمارے پاس انٹریز آ رہی ہیں. تو ایک چیز یہ ہو گئی, ایک چیز سوشل میڈیا ہو گئی. دوسری یہ ہے کہ وی آر مارکیٹنگ تھرو ڈفرینٹ پلیٹ فارمس سچ ایز ڈفرینٹ نیوز پلیٹ فارم, ڈفرینٹ نیوز ایجنسیز. تو ہمارا مارکیٹنگ کرنے کا طریقہ فی الحال یہ ہے, اور وی آر ان شاء اللہ ول ٹرائی نیو. اللہ ول بی ول یو انشاءاللہ. تو شامیر مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو ینگ فلم میکر اس میں اپلائی کرنا, یہ یونیورسٹی ریسٹرکٹیڈ نہیں ہے رائٹ؟ نہیں, یونیورسٹی. تو شامیر جو ینگ فلم میکر اس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں, ظاہر ہے اپنے ہنر کو ایک پہچان دینا چاہتے ہیں, جو اپنے کام کو ناظرین کے سامنے لانا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے کیا طریقہ ہے, وہ کس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں اور کس طرح سے اپنی جو ہے پرفارمنس, اپنی کارکردگی جو ہے اس فلم فیسٹیول کے تھرو دکھا سکتے ہیں؟ اچھا, تو اپلائی کرنے کا جو طریقہ ہے ہمارے اس فلم فیسٹیول میں وہ یہ ہے کہ ہماری ویب سائٹ ہے voinfilmfestival.com. اس ویب سائٹ پہ جا کے آپ کو ایک فارم ملے گا, گوگل فارم. اس فارم پہ یو ول ہیو ٹو پٹ یور کریڈینشیلس, جو بھی اس میں ہم نے مانگا ہوا ہے وہ آپ ہمیں دیں گے. اور ایٹ دی اینڈ آف دا فارم ہم لوگوں نے ایک گوگل ڈرائیو کے لیے ایک آپشن ڈالی ہوئی ہے. آپ کی جو بھی شارٹ فلمز آئیں گی ہمارے پاس, وہ آئیں گی گوگل ڈرائیو کے تھرو, تاکہ وہ ہمارے پاس اسٹور ہو جائے ساری لنکس کی فارم میں. تو پھر جب ججمنٹ اور جیوری کے پاس ہم بھیجیں گے آپ کی فلمس, تو وہ ایک پروسیجر میں ان کے پاس جائیں گی, ایک لسٹ کے طور پہ ان کے پاس جائیں گی. تو وہاں پہ جا کے آپ اس طرح گوگل فارم کے تھرو آپ ہمیں اپنی انٹریز وغیرہ سبمٹ کرا سکتے ہیں. تو یہ اچھا, یعنی کہ آپ کے جو آفیشیل ہینڈلز ہیں, ہم وہاں جائیں گے اور ہم وہاں سے لنک کلک کریں گے, تو وی ول بی ڈائریکٹڈ ٹورڈز یور اپلیکیشن فارم. ٹھیک ہے, وہاں پہ ہم اپنے کریڈینشیلس فل اپ کریں گے, اور کریڈینشیلس فل اپ کرنے کے بعد آپ گوگل ڈرائیو پہ اپنے کام کا نمونہ جو ہے وہ وہاں پہ ہم جو ہے اپلوڈ کر دیں گے, اور اس کے بعد جوری ول ڈیسائڈ. تو شامیر اس کی جو فیسٹیول کی ڈیٹس ہیں, جہاں سب کنٹیسٹنٹ جو ہیں جس پہ اپنی دھڑکنیں تھام کر بیٹھیں گے, اور جب رزلٹ فائنلی اناؤنس ہوگا, تو اس ڈیٹ کے بارے میں کچھ بتائیں. ہماری جو فیسٹیول کی ڈیٹس ہیں, لاسٹ ڈیٹ فار دا سبمیشن آف دا شارٹ فلمز از 1st of August. 1st of August is last date of submission. And the event will be conducted on the 7th of August. 7th August event will be conducted. And event میں ہمارے پاس یہ ہوگا کہ top 5 to top 7 best entries جو ہوں گی, we'll screen those entries. Achha, you will screen those. The venue will be for screening? The venue is to be disclosed. Oh. Yeah. You have a lot of secrets. Yeah, we have a lot of surprises. Okay. We are waiting for those surprises. Yeah. So the top 5 to top 7 entries would be screened. Other than that, then we'll have the winner entries. Okay. And the one that I mentioned earlier, international recognition entry. اچھا, تو یعنی کہ جو آپ کے پاس انٹرنیشنل انٹریز آئیں گی, فار دوز یو ہیو another reward, right? That is the international recognition. And for the nationalists you have another one. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو نیشنل انٹریز آپ کے پاس آئیں گی, جو فلم میکرز فرام پاکستان اپلائی کریں گے, تو ان کے لیے آپ نے کیا ریوارڈز رکھے ہوئے ہیں؟ ہم نے ریوارڈز یہ رکھے ہوئے ہیں کہ جو ہمارے پاس ٹاپ 3 انٹریز ہوں گی, ٹاپ 3 انٹریز میں جو فرسٹ ہے اس کو ہم لوگ انشاءاللہ 50,000 روپیز کا ہم نے کیش پرائز رکھا ہوا ہے ود ایوارڈز, شیلڈز اینڈ آل. دین فار دا سیکنڈ ون اٹس 25,000 اینڈ فار دا تھرڈ ون اٹس 10,000. So it's 50, 25 and 10. Yeah. Okay. تو اور اس کے ساتھ میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا, اس کے ساتھ ہم نے ایک بونس ہم لوگوں نے سرپرائز رکھا ہوا ہے. سرپرائزز بہت ہیں آپ کے پاس. سرپرائز ہمارے پاس بہت ہیں, وہ انشاءاللہ جلد ول ڈسکلوز. لیکن ایک ایسا ہم لوگوں نے سرپرائز رکھا ہوا ہے جو کہ کہہ لیں ایک اور اپرچونیٹی ہے فار دا ونرز. تو شامیر آپ زیادتی نہیں کریں گے, آج آپ جو ہے دی میس مارک شو میں ایک نہ ایک سرپرائز تو ڈسکلوز کر کے جائیں گے, ٹھیک ہے؟ تو اب آپ ایک نہ ایک سرپرائز, جو آپ نے اتنی لمبی لسٹ بتائی ہے سرپرائزز کی, ایک سرپرائز تو آپ ڈسکلوز کریں. چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا, جیسا میں نے آپ کو بولا, وی کریٹ اپرچونیٹیز فار ینگ پیپل. میں بھی ینگ ہوں لیکن وی کریٹ اپرچونیٹیز. تو دی اپرچونیٹی دیٹ وی آر کریٹنگ فار دا ونرز از کہ انشاءاللہ آفٹر دس ایونٹ, اچھا, me and Mohsin bhai and my team, we are making a documentary on women empowerment.
Okay, Yes. that is amazing. So the winners from this film festival will be a part of our team in that documentary That is as well. highly amazing. تو ناظرین آخرکار ہم نے اپنی جو ہے وہ صحافی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے شامیر سے ایک جو ہے جو ہم نے ایک راز ان کا اگلوا لیا ہے، جو کہ یہ ہے کہ جو بھی اس ایونٹ کے ونر ہوں گے ان کو شامیر اور ان کی ٹیم کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملے گا، جو ایک نیشنل لیول پہ وہ وومن امپاورمنٹ پہ ڈاکیومنٹری بنائیں گے. تو شامیر جیسے کہ آپ نے پرائزز کے بارے میں بتایا کہ 50,000 فار دا فرسٹ ون، 25 فار دا سیکنڈ اینڈ 10 فار دا تھرڈ ون. تو شامیر کیا یہ ایونٹ پروفیٹیبل ہے؟ کیونکہ آپ BBA کے اسٹوڈنٹ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ پروفٹ کے علاوہ. میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا بھی. یہ ایونٹ از نان پروفٹ ایونٹ ہے. اچھا، نان پروفیٹیبل. بالکل. ہم لوگ جیسے میں آپ کو بتایا وی وانٹ ٹو کریٹ اپرچونیٹیز، وی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو بزنس ان دس تھنگ. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کسی کے لیے اپرچونیٹی کریٹ کرتے ہو تو آپ اس میں اپنا فائدہ نہیں دیکھتے ہو، آپ اگلوں کا فائدہ دیکھتے ہو. ایگزیکٹلی. تو اس چیز کو دماغ میں رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے اس میں صرف وی آر جسٹ کریٹنگ اپرچونیٹیز. اینڈ اسی طرح میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے اس ایونٹ میں ہم لوگوں نے انٹری فیس بھی کوئی نہیں رکھی ہوئی، تو جو بھی ہمیں اپنے سبمیشنز کروانا چاہتے ہیں وہ فری آف کاسٹ سبمیشن ہے. اور ایک بندہ کین سبمٹ مور دین ون سبمیشن. مور سبمیشنز مین مور چانسز آف وننگ. Oh, that is highly amazing. I have never come across such an event جہاں آپ فری آف کاسٹ سب سے پہلے اپنی انٹریز کروائیں اور پھر آپ ایک سے زیادہ، کیونکہ موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ you can just like picturize the best work of you. You can just submit one of it. تو that is highly amazing and highly appreciating. اچھا شامیر، پورے انٹرویو میں آپ نے ایک بات بولی کہ وی آر کریٹنگ اپرچونیٹیز فار دا یوتھ، وی آر کریٹنگ اپرچونیٹیز فار دا یوتھ. تو یہ جو تھاٹ ہے، یہ جو خیال ہے، یہ جو سوچ ہے، یہ ایک، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا ایک اس کے سرکل جو ہے اس تھاٹ کا بہت بڑا ہے. تو یہ جو سوچ تھی، یہ جو خیال تھا، یہ آپ نے کسی سے سیکھا، کسی سے انسپریشن لی، اور یہ کون شخص تھا جس نے آپ کو جو ہے یہ ایک ایسا انیشیٹو، ایسا تھاٹ جو ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، سب سے پہلے تو مائی پیرنٹس. اوکے. میرے امی ابو نے مجھے پوری زندگی سکھایا کہ السلام علیکم انکل اینڈ آنٹی، تھینک یو سو مچ فار ریزنگ سچ اے گڈ چائلڈ. اچھا، تو انہوں نے مجھے پوری زندگی سکھایا کہ آپ کا ہاتھ کبھی بھی ایسے نہیں ہونا چاہیے، آپ کا ہاتھ ہمیشہ ایسے ہونا چاہیے. آپ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرو. آپ ہمیشہ اپنی اللہ نے آپ کو جتنا دیا آپ اس کو یوز کرتے ہوئے آپ دوسروں کے لیے اپرچونیٹیز کریٹ کرو. اور دوسرا یہ ہے کہ محسن بھائی جو میں نے آپ کو بتایا ہمارے پروجیکٹ لیڈ ہیں. اچھا، پروجیکٹ لیڈ ہے الانگ سائڈ می فار دس ایونٹ. تو محسن بھائی سے بھی ہم نے بہت سیکھا ہے. محسن بھائی سے میں نے سب سے بڑی چیز سیکھی ہے. محسن بھائی کہتے ہیں کہ آئی وانٹ ٹو سرو گاڈ بائی سرونگ ہز پیپل. آئی وانٹ ٹو سرو گاڈ بائی سرونگ ہز پیپل. یا تو سرونگ گاڈس پیپل کس طرح؟ بائی کریٹنگ اپرچونیٹیز, by helping the poor, by there are different ways you are doing it. highly appreciating thing. مجھے آپ کی بات بہت اچھی لگی. میں چاہوں گا کہ آپ اس کیمرہ میں دیکھ کے ایک دفعہ یہ بات, یہ جو آپ نے کوٹ بولا آپ ایک دفعہ یہ کوٹ وہاں بولیں. محسن بھائی says I want to serve God by serving his people. I want to serve God by serving his people. اور ناظرین اس کی اعلیٰ مثال شامیر اور شامیر کا کام ہے. Thank you. تو شامیر, اگر میں ظاہر ہے جیسے ہم نے ٹیم ورک کا ذکر کیا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ظاہری سی بات ہے جو لوگ بیہائنڈ دا اسکرین بیہائنڈ دا اسٹیج کام کرتے ہیں وہ اصل بیک بون ہوتے ہیں کسی بھی فیسٹیول کسی بھی پروگرام کی. تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنے دوستوں کے جو آپ کی ٹیم میں ہیں جو لوگ ہیں ان کے بارے میں ذکر کریں, ہمیں بتائیں کہ آپ نے ان سب کو گیدر کیسے کیا, آپ نے کیسے مائل کیا اس آئیڈیا کے اوپر انہیں, اور اب وہ کیا کیا ڈیوٹیز پرفارم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو بیسکلی آئی واز ورکنگ ان اے مارکیٹنگ ایجنسی. اچھا, وائن ڈیجیٹل. اوکے, سو مجھے محسن بھائی وہاں پہ ملے. محسن بھائی سے جب میں ملا تو آئی ہیڈ دس آئیڈیا فار فلم فیسٹیول لانگ ٹائم اگو. اور یہ کہتے ہیں نا آپ کی ایک بکٹ لسٹ ہوتی ہے. نہیں, آپ مجھے یہ بتائیں, آپ 4th سیمسٹر میں ہیں, 3 سال پہلے آپ نے پروڈکشن سٹارٹ کر دی, آئیڈیا آپ سے اس سے بھی پہلے تھا, تو آپ کہیں کہ نرسری پریپ میں تو نہیں یار, اس کا سب سے بڑا کریڈٹ میرے امی ابو کو جاتا ہے. اچھا, میرے امی ابو نے دے نیور اسٹاپ می فرام امیجنیشنز. ایگزیکٹلی, انہوں نے مجھے میرا کریٹو اسپیس دیا. مچ نیڈڈ. انہوں نے مجھے کبھی کسی چیز سے نہیں روکا. اچھا, مجھے پہلے آپ کو پتا کیمراز اتنے نہیں ہوتے تھے, میرا موبائل ہوتا تھا. اچھا, تو موبائل میں مجھے کیا کہتے تھے, جہاز جا رہا ہے جہاز کی تصویر لے لو,
ویڈیو یعنی آپ کو بچپن سے یہ سنیمیٹوگرافی اینڈ فلم سب سے بڑا کریڈٹ میرے امی ابو کا ہے. اچھا صحیح, دے بلڈ اٹ ان یو. یا اچھا تو یہ ایک تھا, میرا ایک خواب تھا, آئی وانٹیڈ ٹو ڈو سم تھنگ لائک دس. تو وہ میں نے محسن بھائی کے ساتھ شیئر کیا. محسن بھائی امبریس دس آئیڈیا, انہوں نے میرے ساتھ مل کے انہوں نے مجھے بیک اپ کیا, انہوں نے مجھے مطلب پش دیتے ہیں نا ایک بندہ. آپ نے ہمیں محسن بھائی سے بھی ملوانا ہے, آج تو ان کا بہت ذکر رہا ہے محسن بھائی کا. انہوں نے مجھے دھکا دیا اس طرف, یو کین ڈو اٹ, یو کین ڈو یو کین ڈو اٹ. انہوں نے ٹرسٹ کیا, یا ہی ٹرسٹڈ می کہ آئی کین ڈو دس. تو اس کے بعد محسن بھائی کے ساتھ مل کے وی وانٹ ناؤ, جب ہمارا یہ ہم دو مل کے بنتے, وی وانٹیڈ اے ٹیم. اوکے. تو عبداللہ شعیب, ایز اے مینشنڈ, از اے ویری گڈ فرینڈ آف مائن. آئی ہیو بن لیونگ ود ہم فار لائک پاسٹ 4 years. ہی از مائی روم میٹ آلسو. یا تو اس نے بھی آپ کی صلاحیتیں کیچ کر لی. یا عبداللہ شعیب کے ساتھ میں نے یہ باتیں شیئر کی. اچھا. تو ہی آلسو لائک دس آئیڈیا اینڈ ہی ہیز بن کنڈکٹنگ آرگنائزنگ ایونٹس فار کافی ٹائم سے. اچھا. تو وی گاٹ ہم آن بورڈ ایز اے پروجیکٹ مینیجر فار دس ایونٹ. اس کے بعد دین وی وانٹیڈ پروجیکٹ کوآرڈینیٹرس, تو وی پبلش این ایڈ فار دیٹ. تو ہمیں وہاں سے 2 بڑی پیاری ہمیں اپنی بہنیں ملیں. اچھا. اور زہرا اینڈ اجوا. اچھا. تو ہماری جو یہ ٹیم ہے نا, یہ نہیں ہے کہ ہر بندے کا ڈفرینٹ کام ہے, ہم سارے مل کے کام کرتے ہیں, ہم سارے ایک جگہ بیٹھتے ہیں, دن رات ہم لوگ محنت کر رہے ہیں اس ایونٹ کے لیے. شامیر, میرا آپ سے آخری سوال, آپ کائنڈلی کیمرے میں دیکھ کے یوتھ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اچھا, تو میں یوتھ کو سب سے پہلے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ نے کبھی بھی کسی چیز سے ڈسہارٹ نہیں ہونا کہ آپ کے پاس اپرچونیٹی نہیں ہے. آپ مارکیٹ میں گھسیں گے, آپ کو ڈفرینٹ اپرچونیٹیز نظر آئیں گی. ابھی فلم میکرز کے لیے ہم نے ایک اپرچونیٹی کریٹ کی ہے. آئی انکریج ینگ فلم میکرز کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس ایونٹ کے اندر حصہ لیں اور اپنی انٹریز ہمیں بھیجیں, اور اس ایونٹ کا جتنا وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اتنا فائدہ وہ اٹھائیں. ایگزیکٹلی. تھینک یو سو مچ شامیر فار کمنگ. بہت اچھا لگا آپ سے مل کر, گفتگو کر. مجھے یقین ہے کہ ناظرین کو جیسے مجھے مزہ آیا آپ سے بات کر کے, اسی طرح ناظرین کو بھی آیا ہوگا اور آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اور بہت سارے فلم میکرز انشاءاللہ ضرور جو ہے وہ اس میں اپلائی کرنا چاہیں گے, اور بیسٹ وشز فار دیٹ, بیسٹ آف لک. اور آپ نے ہمیں پروگریس سے جو ہے بالکل اپڈیٹ رکھنا ہے. تھینک یو سو مچ فار بین ہیئر, اینڈ تھینک یو سو مچ ناظرین. ملتے ہیں انشاءاللہ دی میس مارک شو کے 30 ایپیسوڈ میں اگلے ہفتے ایسے ہی ایک امیزنگ مہمان کے ساتھ. اللہ حافظ. till now.